बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज एक इंतहाई अहम मौजू पे आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशंस की मुखालफत क्यों हो रही है, नंबर वन। दूसरा अहम जो सवाल है वो ये है कि लोगों के जहनों में वो कौन से सवालात हैं जिनकी वजह से उनके दिलों में शकूक व शुबहात है कि ये ऑपरेशंस जो है ये रियासत या रियासती इदारा दहशतगर्दों को ख़त्म करना नहीं चाहती और संजीदा नहीं है इन मिलिटेंसी और दहशतगर्दी को ख़त्म करने में। तो ये बुनियादी सवालात कौन कौन से हैं? पहला सवाल तो ये है कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तो जिससे भी मैंने बात की, किसी ने कुल के नहीं कहा यार ऑपरेशन होना चाहिए, डट के ऑपरेशन होना चाहिए। हर एक ने सवालात उठाए। तकरीबन 60 to 90% लोगों के जहनों में शक है, उनके शकूक व शुबहात है रियासत के रवैये पे, रियासती इदारों के कारकर्दगी पे। तो पहले या तो रियासत को कुल के सामने आना चाहिए कि जी पहले जो हुआ है ये हुआ है, गलत हुआ है, आपके सवालात ठीक है। रियासती इदारों को कुल के आना चाहिए, लोगों का एतमाद हासिल करना होगा, क्योंकि जहाँ पे भी लोगों का एतमाद आपके पास ना हो तो नाकामी शोर होती है, कामयाबी मशकूक होती है। पहले लोग, जब आप लोगों ने कहा कि निकलो, तो लाखों की तादाद में लोग निकल गए, मिलियंस की तादाद में लोग स्वात से, बाजौड़ से, मोमन से, वजीरिस्तान से, तिरा से, खैबर से, हर जगह से निकल गए। आज हर एक कहते हैं कि बिल्कुल नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? इस सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है। एक सवाल है जो लोग बुनियादी सवाल करते हैं कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 20-21 ऑपरेशन हुए, मिलिट्री ऑपरेशन, छोटे बड़े। हर ऑपरेशन के बाद ऐलान होता है कि खत्म हो गए, फ्लैश आउट हो गए, उनकी कमर टूट गई, कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर खत्म हो गए। अभी हर एक बंदा सवाल करते कि 21 क्यों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हर ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन होता है। फिर एक और अहम सवाल, हर ऑपरेशन के बाद मुआहिदे होते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि ये खत्म हो जाएंगे, दोबारा मुआहिदा होगा, क्योंकि हर ऑपरेशन के बाद मिलिटेंट के साथ मुआहिदा हुआ। तो अगर ऑपरेशंस कामयाब हुए हैं, हर ऑपरेशंस के बाद उसकी कामयाबी का जो है ना मनाया जाता है, तो अगर कामयाब हुए तो मुआहिदे क्यों करते हैं? और हर मुआहिदा जो है वो दहशतगर्दों के फायदे पे उसका एहतिताम हुआ है। तो लोग सवाल करते हैं कि आप ऑपरेशन भी करते हैं, फिर मुआहिदे भी करते हैं। ये बुनियादी सवाल है। इसके साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक बयानिया आया है, जब ये मुसलसल रियासत की नाकामी क्यों हुई है उस पर भी बात करेंगे कि वो बुनियादी वजह क्या है कि नाकाम हुई। तो लोगों के दिलों में फिर जो सियासी लीडरशिप, सब नेशनलिस्ट ग्रुप या दीगर ने सोशल मीडिया पे लोग तकलीफ में थे, इंतहाई मुसीबत से गुजरे थे, उन्होंने शक करना शुरू किया, फिर शक के लिए जवाब ढूंढने शुरू किए। तो कुछ ये आए कि ये पाकिस्तान का कारोबार है, ये जो दहशतगर्दी है ये रियासती कारोबार है। जब डॉलर कम हो जाते हैं तो डॉलर मंगवाने के लिए यहाँ पे ये ड्रामे रचाए जाते हैं। ये आम आदमी की बात है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। यू आस्क गो इन एनीबॉडी इन द स्ट्रीट, he will tell you कि शायद रियासत के साथ डॉलर कम हुए हैं तो ये डॉलरी कारोबार है। अभी ये नहीं समझते, ऐसा है नहीं, लेकिन वो क्यों समझते हैं? और फिर ये अक्रॉस द बोर्ड, यू गो एंड आस्क एनीबॉडी ऑन द स्ट्रीट, ही विल टेल यू कि इस रियासत के पास पैसे नहीं है और अभी पख्तूनों की कुर्बानी दे रहे हैं। ये बड़ा खतरनाक बयानिया है। और ये हुजरे में भी है, मस्जिद में भी है, मौलवी भी यही कह रहा है, सियासतदान भी यही कह रहा है, आम आदमी भी यही कह रहा है, जर्नलिस्ट भी यही कह रहा है, उस्ताद भी यही कह रहा है, वकील भी यही कह रहा है। किसी जाके खेत में जमींदार से मिले, उनसे कहते ये क्या हो रहा है, वो आपको यही बात बताएगा। मतलब इतना ओवर राइडिंग। इसका जवाब देना जरूरी है कि ये डॉलर की जंग नहीं है, लोगों के लिए अमन व अमान की जंग है। क्योंकि लेकिन इससे पहले आपने अपनी नाकामियों का एतराफ़ करना होगा और ये बताना होगा कि वो क्यों नाकाम हुए। बुनियादी सवाल है इस पे। इसी तरह एक और सवाल जो लोग करते हैं कि ये जहाँ पे मादनियात होते हैं वहाँ पे दहशतगर्दी होती है। शायद ऐसा हो, शायद ऐसा ना हो, लेकिन ये क्यों ये बयानिया बन जाते हैं? कुछ तो है ना। वो हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं कि जब आप लहसुन नहीं खाते तो स्मेल नहीं खाते, जब लहसुन खाते हो तो स्मेल तो आएगी। तो क्या वाकई हम लहसुन खा रहे हैं? ये मोमन में मदनियात ऑपरेशन, स्वात ऑपरेशन, बाजौड़ ऑपरेशन, चतराल ऑपरेशन, जाके टांग, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, तिरा, खैबर, बाजौड़, करक, लकी मरबत, जहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन है, जहाँ पे मिनरल्स है,
وہاں پہ آپریشن. لوگ سوال کرتے ہیں. اور ابھی یہ بیانیہ جو ہے یہ اتنا سٹرانگ ہو گیا ہے کہ اب لوگوں نے اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ اسی طرح ہے. پھر لوگ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کیوں یہ را کو ایجنٹ ملتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں مذہبی دہشت گردوں کو ایجنٹ ملتے ہیں. خیبر پختونخوا میں افغانستان سے لوگ نکل کے خیبر پختونخوا میں مہاجر تو پورے پاکستان میں ہے. اگر را کا ایجنٹ ہندوستان سے یا جس راستے سے ادھر آتا ہے تو ان کو تو دشمن آنا ہی چاہیے، وہ تو کرے گا. لیکن انٹرنل سپیس کس نے کریٹ کی ہے؟ اور پھر ہمارے ایجنٹس کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوالات لوگ پوچھتے ہیں. یہ مذہبی دہشت گردی صرف پختونخوا میں کیوں ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. یہ عام لوگوں کے میں سوالات کی بات کروں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسے ہم اس طرح بلیو کریں، لیکن یہ عام آدمی کے سوالات ہیں اور اس پہ یقین کرتا ہے کہ پنجاب کو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن خیبر پختونخوا کو نہیں کر سکتے. سندھ کو آپ کر سکتے ہیں لیکن خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے مفاد نہیں ہے. آپ کے ذہن میں یہ عام آدمی کا سوال ہے کہ آپ کے ذہن میں پنجاب پاکستان ہے یا کراچی سندھ پاکستان ہے، باقی باڑ میں جائے خیبر پختونخوا اور بلوچستان. وجہ اس کی کیا ہے کہ جب آپریشن ہوتے ہیں، آپریشن کے بعد آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپریشن کے بعد کیا آپ نے آباد کاری کی؟ آپریشن کے بعد کیا آپ نے ریفارمز کیے؟ نہیں کیا. میں ریاست سے سوال کر رہا ہوں. آپریشن کے بعد ریاست نے دا موسٹ انیفیشنٹ آفیسرز وہاں پہ لگا لیا ہے. جس کو سزا دینا تھا اس کو جا کے باجوڑ میں پوسٹ کیا، کرک میں پوسٹ کیا، ترا میں پوسٹ کیا، وزیرستان میں پوسٹ کیا، جس کو سزا دینی تھی. دا موسٹ کرپٹ آفیسرز آپ نے ادھر اپوائنٹ کیا. سب سے زیادہ کرپشن آج بھی خیبر پختونخوا کے جس آفیسرز کے آفس میں آپ جائیں، تحصیلدار پٹواری سے لے کر سیکرٹری تک کوئی کام نہیں کر رہے. اور آپ اسے کہہ دیں کیوں نہیں ہو رہے، کہتے یہ نہیں ہونے دے رہے. آپ کا پولیٹیکل لیڈر بھی مطلب ہے کہ اکراس دا بورڈ ملٹری از ریسپانسبل فار ایوری تھنگ. فوج ہر ایک چیز کا ذمہ دار ہے کیونکہ فوج نے ہر ایک چیز کی ذمہ داری لی تھی. اب بھگتنا ہے. اب فوج ذمہ دار نہیں ہے لیکن کوئی سیاسی وزیر ہے، مشیر ہے، کام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جی یہ نہیں ہونے دے رہے. سیکرٹری سے پوچھو جی یہ انٹرونشن ہے، جا کے پٹواری سے پوچھو وہ بھی یہی کہے گا کہ جی یہ نہیں ہونے دے رہے. تو اس کے جواب لوگوں کو ملنے چاہیے کہ واقعی آپ کر رہے ہیں یا آپ کا نام استعمال ہو رہا ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو پوسٹ این ایفیشینٹ آفیسر. کرپٹ آفیسر کرپٹ ہو لیکن ایفیشینٹ ہو، کام کرنے والا تو ہونا. تو یہ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. اس وقت جو ملٹری آپریشن کا سوچا جا رہا ہے یا چل رہا ہے اکراس دا بورڈ، ہر جگہ سے کہتے ہیں ہم نہیں نکلیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. یا تو لوگوں کو اعتماد میں لو کہ ہم کر رہے ہیں، پہلے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ایٹ لیسٹ جن پالیسیز کی وجہ سے غلطیاں ہوئی وہ پالیسی تو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہاں اس وقت ہماری یہ پالیسی تھی کہ افغانستان میں ہم نے ڈرامے کرنے تھے تو اس وجہ سے ہوگی، وہ ہم سے غلطی ہو گئی. یہ انسانیں ہو جاتی ہے. یا یہ پلانا آفیسر جو تھا نا اس کی غلطی تھی، پلانے کی غلطی تھی، پلانے کی غلطی تھی، گورنمنٹ کی غلطی تھی. اسلام آباد گورنمنٹ کی پولیٹیکل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ پولیٹیکل گورنمنٹ نے بھی ہر ایک چیز آؤٹ سورس کیا ہے ملٹری کو، اور ملٹری خوشی خوشی لے لیتی ہے. جی اپنا ایک ہے، کہیں آپ نے ریٹائرڈ افسر لگایا، کہیں بھی آپ نے سرونگ افسر لگائے، جگہ جگہ پہ اتنے، اور آپ نے اومنی پریزنٹ کر دے ہیں اپنے آپ کو کہ اب لوگوں کے سوالات بھی ملٹری سے ہو رہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ سوالات لوگوں کے آپ کے آپریشنز کے حوالے سے ہیں، اسی وجہ سے آج کا آپریشن مشکوک ہے. آپ کے معاہدوں کے حوالے سے ہیں، اس وجہ سے آج کے معاہدے آپ کے مشکوک ہے. آپریشنز کے بعد جو آپ کا رویہ ہوتا ہے، نہ آپ ریفارمز کرتے ہیں، نہ آپ ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں، نہ ریکنسٹرکشن کرتے ہیں، لوگوں کو اسی طرح اللہ کے واسطے چھوڑ دیتے ہیں، انیفیشینٹ کرپٹ آفیسر آپ اپوائنٹ کرتے ہیں، تو لوگوں کا آپ کے رویے پہ اعتراض ہے. پنجاب کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کا رویہ کچھ اور ہے، پختونخوا کے لیے کچھ اور ہے. یہ سوالات لوگ کرتے ہیں اور یہ جینوئن کویسچنز ہیں. میرے خیال میں اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کے جواب ڈھونڈنے چاہیے، لوگوں کے پاس جا کے بتانا چاہیے کہ اگر راہ والا ایجنٹ آ کے دلی سے، بامبے سے، مہاراشٹر سے، چھتیس گڑھ سے آ کے ادھر لوگوں کو کنونس کر سکتے تو آپ نہیں کر سکتے. ہماری سیاسی لیڈرشپ، کبھی وزیر اعظم نے کوشش کی ہے دو سال میں کہ پشاور بھی چکر لگائے، کبھی صدر پاکستان نے کوشش کی ہے، کبھی آپ کا وزیر دفاع گیا ہے، کبھی آپ کا وزیر داخلہ گیا ہے، کبھی کوئی فیڈرل منسٹر گیا ہے. اٹ از اے فار اوے ٹاؤن. پختونخوا کو آپ نے ایسا سمجھے، یہ عام لوگوں کا سوال ہے، شاید میرے نہ ہو.
جیسے کہ کوئی یہ لیپالک سے بستی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ رویے ترک کرنے پڑیں گے۔ وزیر اعظم کو کم از کم مہینے میں نہیں 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں ایک دفعہ تو جانا چاہیے۔ صدر پاکستان فیڈریشن روزانہ کراچی بیٹھا ہوتا ہے، لاہور بیٹھا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کراچی لاہور، یہ 2 شہر ہے پاکستان میں، تو لوگ تو پھر یہی کہیں گے نا کہ پاکستان یا لاہور ہے یا کراچی ہے یا سندھ ہے یا پنجاب ہے۔ آپ کا وزیر دفاع کبھی اتنے آپریشنز ہو رہے ہیں، اتنے حالات خراب ہے بارڈر کے، کبھی دیکھا ہے وزیر دفاع نے پشاور یہ اٹک کے اس پار یہ گئے ہو، انڈس کے اس پار گئے ہو؟ وزیر داخلہ کہیں گئے ہو صرف سیاسی کاموں کے علاوہ؟ کوئی وزیر خزانہ نے چکر لگائے؟ پشاور میں بھی چیمبر ہے، وہاں پہ بھی لوگ ہیں، وہاں پہ بھی بزنس مین ہے، وہاں پہ لوگوں کے بھی ان کے مسائل ہے، قسم کا یہ نہیں جا رہے۔ تو لوگوں کے دلوں میں سوالات بھی ہے، جینون کویسچنز ہے، اور ان جینون کویسچنز کو ایڈریس کرنا پڑے گا، ورنہ آپ 21 آپریشنز کے 21 اور کریں، لوگ آپ کے کردار پہ شک کریں گے، آپ کے رویے پہ شک کریں گے، آپ کی نیت پہ شک کریں گے، اور اس سے حالات مزید خراب ہوں گے، آپ کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی۔